اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن نہایت ہی متبرک دن ہے، ولادت باسعادت حضرت قاسم ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لہٰذا اس پرمسرت موقع پر تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ دن نہایت ہی متبرک ہے اور آج کوشش کروں گا کہ کچھ گفتگو حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ مشہور اور معروف جملہ جو حضرت قاسم علیہ السلام نے نبرد کربلا میں ارشاد فرمایا الموت احلا من عسل، یعنی موت شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ نہایت ہی پرمعنی جملہ ہے، اور یہ اس وقت پیش آیا کہ جب سید شہداء علیہ السلام نے شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم سب کو شہید ہونا ہے، ہم سب کو جو جوان ہے وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچ سکیں گے، جو بوڑھے ہیں وہ مزید نہیں رہیں گے، اور جو بچے ہیں وہ جوان نہیں ہوں گے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ حضرت قاسم ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ عمر مبارک کربلائے واقع کربلا میں 14 سال یا 13 سال یہ حضرت کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی ہی عمر شریف آپ کی گزر چکی تھی اور جوان تھے۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے سید السردار سید شہداء علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا مجھے بھی شہید ہونا ہے، کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ تو سید اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بیٹا آپ کو موت کیسے لگتی ہے؟ تو حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ احلا من العسل، موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی میں احساس کرتا ہوں کہ وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہی جملہ مقاتل میں نقل کیا گیا، بڑا دقیق اور پرمعنی جملہ ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک طرف انسان موت جو کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب کو پتہ ہے اور سب اس کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، میں اور آپ اس کا نام سنتے گھبرا جاتے ہیں، فطرت کا عمل ہے۔ اس دنیا کو جب چھوڑ کے انسان جاتا ہے تو ڈرتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتا ہے، یا اگر اعمال صحیح بھی ہو پھر بھی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حالت احزار وہ سخت مرحلہ ہے کہ جہاں روایت میں ملتا ہے کہ مومنین بھی گھبرا جاتے ہیں، جو پائے درجے کے مومنین ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کا سخت مرحلہ ہے، اما یہ کہ ان کے اوپر پھر ان کے دل کو اطمینان دیا جاتا ہے۔ حالت احزار میں اطمینان ان کو ملتا ہے، من یمت یرنی مومنا کان او منافقا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام حارث ابن حمدان سے کہتے ہیں، یا حار حمدان من یمت یرنی کان مؤمنا او منافقا، ہر شخص میری زیارت کر لے گا جب اس کے اوپر حالت احزار آ جائے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ملحد ہو، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نہ ہو جائے حالت احزار میں، روح قبض نہیں ہوتی۔
قبض روح جو ہے اس کا دار و مدار حضرت کی زیارت کے اوپر ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ کون ان کی زیارت سے خوش ہو جائے گا، کون ان کی زیارت سے نا امید ہو جائے گا، یا اور چیز ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن مجتبی علیہ السلام فرمایا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتا ہوں۔ موت احلا ہے، بہتر ہے، میٹھا ہے، اچھا ہے موت سے، شہد سے بہتر ہے یہ موت۔ یہاں پر انسان جو ہے اس اطمینان کی طرف، جو انسان جب اطمینان ہو جائے انسان کو، اس کو جو ہے ایسے ہی موت آتی ہے جو اطمینان کے درجے پر پہنچے۔ میں اس سے پہلے کی عرض کروں کہ میں نے کہا کہ حتی مومنین بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ گھبرا جاتے ہیں موت سے گھبرا جاتے ہیں، اور حتی موسیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اکثر پیغمبر خدا ہے، مرسل ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جب موت کی بات ہو جاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بے ادبی نہ ہو جائے، میں اور آپ کا ڈرنا جو ہے وہ اور ہے، گھبرانے والی بات ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں گھبرا جانا، بچہ گھبراتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، میں گھبراتا ہوں میری بات، معصوم کے گھبرانے کے لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ذہن میں ہو آپ کے، ہماری گھبراہٹ جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ہم عمل کی وجہ سے ڈرتے ہیں، معصوم عمل سے نہیں ڈرتا، لیکن خدا کے قہر، خدا کا جلال، خدا کی عظمت، کیا قرآن میں نہیں ہے کہ جب اس آیتوں کو مومنین کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو مومنین کے دل سے لرز جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یعنی لرزتے رہتے ہیں خدا کے آیات جب ان کے اوپر آیا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال ان کو شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو موت چونکہ لقاء اللہ کا درجہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی مرسل بھی اللہ کی عظمت سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ عظمت خدا کی اتنی عظیم عظمت ہے کہ نبی مرسل ہے، صاحب کتاب ہے، لیکن پھر بھی جب بات آتی ہے حضرت کی، حضرت ذات باری تعالیٰ کی عظمت، جلال اور آپ کے قہار ہونے کی وہ عظمت، تو پھر نبی مرسل بھی وہاں پر گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ خود موت جو ہے انسان کو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اس حقیقت کو خلق کر دیا، خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک آزمائش بھی ہے، موت کی عجیب تعبیر بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، عجیب تعبیرات سے پیش کرتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی شخص ایسا نہیں جو موت کا ذائقہ نہ چکھے۔ کبھی کہتے ہیں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تجھے در کر لے گی چاہے تو محکم قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ موت جو ہے وہ تیری اوپر تجھے در کر لے گی، یہ موت تیری اوپر آ جائے گی، حتیٰ اگر تم فولاد کے مضبوط قلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت سے آپ نہیں بچ سکتے، موت جو ہے وہ تجھے در کرے گی، موت تیرے پیچھے آ جائے گی۔ قربان جاؤں شہداء کربلا کے اوپر، اور جو آج اس شہزادے کے ساتھ یہ دن منسوب ہے آپ کی ولادت کے ساتھ، فرمایا الموت احلی من العسل، عسل سے بھی زیادہ شیریں ہے، یہ وہ اطمینان نفس ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ وہ مقام نفس مطمئنہ، اطمینان ہے، اور یہ میں اور آپ کے لیے درس ہے اس میں۔ امام الوقت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام الوقت کی دفاع،
ایک طرف جو ہے، اب میں اس زمانے میں جو حالات تھے وہ حالات آج بھی ہے یقیناً. میں آپ کو ایک روحانی طریقے سے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. 9 لاکھ کا لشکر ہے یا زیادہ یا کم، عظیم لشکر ہے، لشکر اشقیا، عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ کا لشکر. سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں موجود ہے کچھ افراد کے ساتھ، 100 تک تعداد ہے یا 150 بھی بعض میں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 145 کی روایت ان سے نقل ہے، یا بعض مقاتل میں تحقیقات ہوئے ہیں تو 150 سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے. تو یہ تعداد جو ہے سید شہداء کے ساتھ ہے، جس میں 72 جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. جیسے وہ ستاروں میں بھی ستارے کچھ زیادہ چمکنے والے ہوتے ہیں، اس میں سے بعض نوجوان، بعض عمر رسیدہ، بعض بچے، حتیٰ کربلا میں جو کردار ادا کیا سب نے ادا کر دیا. سب نے کردار ادا کر دیا. بچوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ان کے سید و سردار حضرت علی اصغر، جو یہاں سرزمین عراق میں، سرزمین عرب میں عبداللہ رضی کہتے ہیں ان کو. بچوں میں یہ کردار ہے، جوانوں میں حضرت علی اکبر ہے اور حضرت قاسم، اور جو درمیانے عمر کے ہیں حضرت باب الحوائج ہے. اور جب بات ہوتی ہے عمر رسیدہ کی تو خود سید شہداء علیہ السلام یقیناً سب کے سید السردار ہے، لیکن خود اگر عمر رسیدہ میں بھی ہے تو سید شہداء علیہ السلام جو کربلا کے موقع پر تقریباً 60 سال اس کے نزدیک آپ کی عمر شریف کو نقل کر چکے ہیں. لیکن یہ کہ انسان جب اطمینان کے درجے تک پہنچتا ہے، ایک ایسے موقع پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے اس کے اوپر اگر موت بھی آ جائے تو موت اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، وہ پہلے سے ہی لقاولا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ انسان بسا اوقات اسی زندگی میں کہتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تجھے مار دیا جائے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. یا بعض تعبیرات میں کہتے ہیں رو لو، ایسا نہ ہو کہ پھر رونے کا فائدہ نہ ہو. تعبیرات اس طریقے سے، یعنی اسی دنیا میں اپنے آپ کو موت دے دو، اپنے آپ کو کہو میں مر چکا ہوں. لقاء اللہ کے اس درجے تک اپنے آپ کو پہنچا دو اسی زندگی میں، اس سے قبل کہ آپ کی زندگی تمام ہو جائے. بہت سارے لوگ زندگی کے روزگار، زندگی کے کاروبار میں مشغول ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، فرصت ہی نہیں ہوتی، ان کو فرصت نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے موت جو ہے وہ سخت مرحلہ ہے. لیکن اگر موت انسان پہلے سے ہی اپنے آپ کو مار دے، مارنے سے کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کشی کر لے. دیکھیے یہ بہت اس کے بڑی تفسیر ہے جو اس درجے میں ہے کہ موت شیریں ہے شہد سے. انسان جو ہے اسی دنیا میں اپنے نفس کو قتل کر دے. قتل نفس جو ہے وہ آپ کی بقا ہے. آپ نے اگر اپنے نفس کو قتل کر دیا تو سمجھو کہ آپ کی بقا ہو گئی. بقا کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کے نفس کشی کے اوپر ہے. نفس کو قتل کر دینا، ان نفس امارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے، جو آپ کو عمل سوء کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو قتل کر دینا ہے. اور اس کی اعلیٰ مثال یہی ہے کہ انسان جب جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، انسان جب بہت سارے شہداء مختلف خدا کے راہ میں جو شہید ہوئے، اس میں سے اکثر تعداد جوانوں کی ہے. انسان جوان کے لیے موت بڑی مشکل ہے. اس نے ابھی تک زندگی ہی نہیں گزاری، اس کے لیے ابھی زندگی کے کچھ مرحلے باقی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو اس دنیا سے وہ کہے میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں؟ ایک ہے بوڑھا آدمی جو مریض ہے، ہزاروں بیماریاں ہیں اس کی، وہ تو کہے گا کہ خدا مجھے نجات دے. دیکھیں موت جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہے، یا انسان کو نجات دلا دیتا ہے
یا انسان جو ہے نجات اس کو مل جاتی ہے اسی موت کے ذریعے سے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے جب موت آ جاتی ہے تو بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، ختم۔ روح کے لیے تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے اس طرح جیسے جسم کے لیے بیماری ہے۔ انسان نجات حاصل کر لیتا ہے تکلیفوں سے، اور یا جو ہے یہ موت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مزید مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو موت جو ہے اس عنوان سے کہ اگر ایک بوڑھا ہے تو وہ یقیناً وہ کہتا ہے کہ اگر مر بھی جاؤں تو بہتر ہے، پھر بھی شاید ہو سکتا ہے جب ان کی تھوڑی سی حالت اچھی ہوتی ہے تو موت کے لیے آمادگی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اس کے تکالیف جب بڑھ جاتے ہیں، جیسے بعض قسم کے امراض ہیں، انسان واقعاً تھک جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، تو اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ خدا مجھے موت دے۔ لیکن ایک جوان جو بالکل صحت مند ہے، اور حضرت قاسم علیہ السلام اور آپ کی شادی جو کربلا میں ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ کی شادی کا اس پہ ہے بڑے دلائل ہے اس کے، اور بعض اس کے رد میں بھی دلائل موجود ہے۔ تاریخ میں بعض جگہوں پہ ایسے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے ایسے علماء کرام جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس میں سے ایک میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور یہ موجود بھی ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی اعلی اللہ مقامہ الشریف، انہوں نے فرمایا کہ میں بنقل شیخ جعفر شستری جو صاحب خصائصۃ الحسینیہ ہے، ان کو جو ہے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کو قبول کرتا ہوں، ان کے جملے موجود ہے۔ تو پس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی شادی کربلا میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو اہل تحقیق ہے، 100% اس بات کو نہ کریں، بس احتمال دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہوئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، لیکن مدارک اس بارے میں اس قدر موجود ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہوئی۔ یہ کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے۔ تو حضرت قاسم علیہ السلام جن کی کربلا میں شادی ہوئی، اور جوان ہے، 14 سال کا جوان، 13 سال کا جوان ہے، خوبصورت جوان ہے، زندگی پر بڑی امیدیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر فداکاری کی بات آ جائے تو پھر انسان کو سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے ایسا شوق ہی نہ لگاؤ کہ کل آپ کو اس کے چھوڑنے میں آپ کو تکلیف ہو جائے۔ اور میرے وقت کے امام جب آئیں گے تو کچھ روایات میں ایسی ہی ہے کہ اس قسم کے جو ہے وہ آزمائشیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اسی سے گمراہ بھی ہو جائے۔ یہ بڑے آزمائش کے دور ہوتے ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی آج مثال دی جاتی ہے۔ کیوں مثال دی جاتی ہے؟ میں اور آپ کے لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے بھی پاک تھے، کوئی گناہ ہی نہیں تھی، کوئی سوچ گناہ کا اس کے سوچ میں گناہ ہے، معصوم ہے۔ لیکن بہرحال میں اور آپ کے لیے کہ اگر حجت خدا اس کے لیے فداکاری کا دور آ جائے تو آپ جو ہے وہ جوان ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ نے دنیا کے لذتوں پر دنیا کی امیدیں ہیں دنیا کے اوپر کہ میں کیا کچھ نہیں کروں گا، کل کو جوانی کے اوج پہ پہنچنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا ہے، دنیا میں کیا کچھ نہیں کرنا ہے، یہ ہر بندہ سوچتا ہے۔ آپ جا کے 10 سالے بچے کو بھی جا کے آپ پوچھیں گے نا کہ آپ نے کیا بننا ہے، تو وہ کہے گا، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ انجینئر بننا ہے، کسی نے کہنا میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، کسی نے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ اور سوچا ہوا ہو، اور کیا کچھ اس نے اپنی زندگی کے پلاننگ کیے ہوتے ہیں۔ میرے وقت کے امام حضرت حجت دوران صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کی آمادگی لیے قطعی طور پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کریں کام، لیکن اس کو اپنے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہی آپ کی زندگی کا آخری مقصد ہو جائے۔ نہیں، آپ کی زندگی کا آخری مقصد جو ہے وہ اپنے وقت کا امام ہونا چاہیے، اس کی رضایت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے امام کی رضایت کے لیے سوچنا ہے، یہ چیزیں کرنی چاہیے، اپنے صلاحیات اجاگر کرنے چاہیے، اپنے صلاحیات کو
استعمال کرنا چاہیے، واقعاً پہنچنا چاہیے اپنے اہداف تک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شاید آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی آخری اور وہی چیز اس پر آپ اتنا ٹک جائے کہ وہ بس آپ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر جائے. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم رضا الہی کے لیے اس کو پھر قربان نہ کر سکے. بات آ جائے رضا الہی کی، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں معنوی، کچھ چیزیں ہوتی ہے دنیاوی اور مجازی. انسان جو ہے اس حالت میں ہو، اس قدر وہ لائق ہو، اس قدر اس کی بساط ہو کہ اگر موقع آ جائے تو ہم خدا کے لیے سب چیزوں کو فدا کر سکے، سب چیزوں کو. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کی آیت ہے. بر تک نہیں پہنچ سکتے، اس نیکی تک، اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتے. لن تنال البر، آپ جو ہے ہرگز بر تک نہیں پہنچ سکتے تب تک جب مما تحبون اس چیز کو راہ خدا میں انفاق کرے جو آپ اس سے سب سے زیادہ آپ کے لیے محبوب ہو. بہت عظیم مرحلہ ہے کہ انسان اس چیز کو فدا کر دے، اس چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دے کہ جو سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے. میرے مولا حضرت قاسم بن حسن المجتبی علیہ السلام نے یہی درس دیا کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ الموت احلی من العسل، عسل سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی یہ موت جو ہے وہ رضائے الہی ہے جو میں وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دوں تمام زندگی کو چھوڑ کے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان ایتھا النفس المطمئنہ کہ اس انداز میں پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک جہاں نفس اطمینان حاصل کر لیتا ہے، اطمینان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اب اس کے اوپر موت آ جائے یا وہ موت کے اوپر آ جائے برابر ہے. ہم لوگوں کو اپنے وقت کے امام حضرت مہدی الدوران صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی رضایت کو ایسے ملحوظ خاص رکھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے شہدائے کربلا جو آج اس عظیم شہید کا دن ہے، مخصوصاً پاک و ہند میں اسی روایت کو لیتے ہیں، ہمیں انہی چیزوں کو اپنا نمونہ زندگی اور سرمشق زندگی قرار دیتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے رضایت کو حاصل کرنا چاہیے. اور ایام شعبانیہ جو ٹوٹل شعبان اور رمضان، یہ نہایت عظیم دن ہے. حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے. اور ہم بھی یہاں کربلائے مقدسہ میں تمام مومنین کی نیابت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.